يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے. رمضان المبارک شروع ہونے سے تقریباً 3-4 دن باقی ہیں. متوقع ہے کہ انشاءاللہ منگل کو پہلا روزہ ہوگا. بھائیو، دنیا کا ہر انسان جو بھی سلیم الفطرت عقل و فہم رکھنے والا انسان ہے، وہ موقع آنے سے پہلے اس موقع کے لیے تیاری کرتا ہے. اسٹوڈنٹ کلاس کو جوائن کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر جس وقت ان کے امتحان قریب آتے ہیں تو وہ امتحان والے وقت آنے سے پہلے امتحان کی تیاری کرتے ہیں. اسی طرح کاروباری حضرات جب ان کا کاروبار کا سیزن آنے لگتا ہے تو سیزن شروع ہونے سے پہلے کاروباری حضرات باقاعدہ اپنے سیزن کی تیاری کرتے ہیں. اسی طرح ذمہ دار طبقہ، جائیدادیں زمینیں رکھنے والا یا کسان آدمی، جب اس کی فصل کا سیزن آنے لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ ہر چیز پوری کر کے تیار ہو جاتا ہے کہ میری فلاں فصل کا ٹائم آ رہا ہے، اس کا میں نے بیج خرید لینا ہے، کھاد خرید لینی ہے، پانی کا بندوبست کروانا ہے. یہ سارے لوازمات جو اس کو ضروری ہوتے ہیں وہ ان کا اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے. آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں. بھائیو، جس طرح دنیا کے معاملات کے لیے سیزن آتا ہے تو پہلے تیاری کی جاتی ہے، موقع آتا ہے تو موقع سے پہلے اس کے لیے بندہ مستعد اور تیار ہوتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کا، چاہے وہ جوان ہے یا بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، اس کا بھائیو سیزن آ رہا ہے رمضان المبارک. رمضان المبارک ایک سیزن ہے، کاروباریوں کے لیے کاروبار کا سیزن، ذمہ داروں کے لیے فصلوں کا سیزن، پڑھائی والوں کے لیے امتحان کی تیاری کرنا سیزن امتحان سے پہلے. اسی طرح بھائیو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے لیے پری پلان ہونا چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ بھائیو میں نے رمضان اس وقت اس سال گزارنا ہے تو کیسا رمضان گزارنا ہے. جی کتنے رمضان میری زندگی میں گزر گئے، آپ کی زندگیوں میں گزر گئے، کتنے رمضان بیت گئے، گزر گئے،
لیکن آج تک میں بھی کچھ نہ کما سکا، آپ کے پلے بھی کچھ نہیں پڑا، زندگی کا بہت سارا حصہ ہمارا گزر گیا۔ بھائیو میری منت ہے آج کی اس مجلس اور جمعہ کی خطبہ کی نسبت سے، بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، اس دفعہ رمضان سے پہلے اپنے منصوبہ بندی کرو، پلاننگ کرو، ترتیب بناؤ کہ بھائی یہ میری زندگی کا ہو سکتا ہے آخری رمضان ہو سکتا ہے اگلے سال میری قبر پر پتہ نہیں پودے کھڑے ہو چکے ہوں چھوٹے چھوٹے، میرا دنیا میں نام و نشان بھی مٹ چکا ہو سکتا ہے میں اگلا رمضان نہ دیکھ سکوں، میرا یہ آخری رمضان ہو۔ یہ سمجھ کر آج سے بھائیوں میں منت کرتا ہوں آپ ساتھیوں کی کہ تیاری کرو، ذہن بناؤ، پلاننگ کرو، ٹارگٹ بناؤ کہ میں نے اس رمضان میں یوں کام کرنے ہیں، میرے پچھلے رمضان اتنے چلے گئے میں کچھ نہیں کما سکا، لیکن اس دفعہ کا رمضان میں انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔ ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ میں انشاءاللہ مزید آگے قرآن و سنت کی روشنی میں جو رہنمائی ہو سکے گی میں انشاءاللہ اپنی وسعت کے مطابق آپ تک کروں گا، لیکن آپ ذہنی طور پر تیار رہیں کہ بھائی ہم نے اس دفعہ پری پلان منصوبہ بنا کے رکھنا ہے کہ رمضان میرا کیسے گزرے گا، پچھلے رمضانوں کی طرح نہیں کہ غفلت میں گزر گیا، سو کے گزر گیا، بغیر عبادتوں کے گزر گیا۔ کئی بیچارے ایسے محروم سمجھو یا بدقسمت سمجھو جو روزہ رکھنے سے بھی محروم رہے، رات کی تراویح پڑھنے سے بھی محروم رہے۔ کئی بندے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہوں نے سابقہ رمضان میں خوب ڈٹ کر تلاوتیں کی ہیں، خوب ڈٹ کر ذکر و اذکار کیے ہیں، خوب ڈٹ کر تہجد کی نماز پڑھی ہے، باقاعدہ اشراق اور اوابین کے نفلوں کا اہتمام کیا ہے، دیگر قرآن کو سیکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں، لیکن میجورٹی لوگوں کی، اکثریت لوگوں کا بھائیو رمضان غفلت میں گزر جاتا ہے۔ بھائیو یاد رکھو یہ وقت جو گزر گیا یہ پلٹ نہیں سکتا، جو دن گزر گئے، جو لمحات گزر گئے یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے جتنے وقت اللہ میری ایک حدیث سنو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جب رجب کا مہینہ آتا، رجب پھر شعبان پھر رمضان، آپ کو پتہ ہوگا عربی کے نام ہے یہ مہینوں کے، جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت دے، ہمارے شعبان میں بھی برکت دے، و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما۔ یہ میرا نبی 2 مہینے پہلے تیاری کرتا تھا، میرا نبی 2 مہینے پہلے دعائیں مانگنا شروع کر دیتا تھا۔ میں اور آپ آج ہماری یہ پوزیشن ہے کہ رمضان سر پہ آ چکا ہے، ہم نے آج تک کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہے، کوئی تیاری نہیں کی ہے، دعا نہیں مانگی، شاید کسی خوش نصیب نے کوئی مانگی ہو تو، ورنہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے، مولا بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں نصیب فرما، ہمیں روزوں کی برکتیں نصیب فرما، رات کا قیام نصیب فرما، تیری رضا تجھے راضی کرنے والی باتیں ہمیں نصیب فرما۔ لیکن آج ہم محروم ہیں، ہم آج سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج کا جمعہ میرے بھائیوں صرف بیدار کرنے کے لیے ہے کہ بھائی ہم آج جاگ جائیں، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اور ذرا مجلس نبوی دیکھو، رسول اللہ کی مجلس ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان شروع ہونا تھا ایک دن پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں خطبہ دیا۔ کھولو حدیثہ کھولو۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ایک خطبہ دیا، جب رمضان شروع ہونا تھا شعبان کے آخر میں اللہ کے پاک پیغمبر نے خطبہ دیا، وہ خطبہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ خطبہ ہی بندہ سن لے تو یقین کرے انسان بیدار ہو جائے گا، اہمیت پتہ چل جائے گی کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے۔ توجہ سے جی، ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان، شعبان کے آخری دن اللہ کے نبی نے ہمیں جمع کیا اور خطبہ دیا۔ نبی پاک کا خود 2 مہینے پہلے دعا کرنا رمضان کے لیے، میں نے حدیث سنائی آپ کو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب میں بھی برکت دے، شعبان میں بھی برکت دے، وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے نبی پاک تیار ہو گئے، امت کو اکٹھا کیا، صحابہ کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطبہ نقل کرتے ہیں، توجہ سے فرمایا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، یا ایھا الناس، او انسانو، قد اضلکم شہر عظیم، شہر مبارک، سن لو میرے صحابہ لوگو، سن لو تمہارے اوپر ایک بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، مہینہ شروع ہونے والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، شہر مبارک، بڑی مبارک، بڑا مبارک مہینہ ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر چیز میں برکت آگے بیان کر دی۔ اسی حدیث میں توجہ کیجئے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ تم پہ آ رہا ہے، تمہارے پاس آ رہا ہے۔ پھر فرمایا، لوگو فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کتنے برکتوں والا مہینہ ہے، رات اس میں ایک ایسی ہے کہ جس وقت کوئی بندہ اس میں عبادت کرے اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، او لوگو اس مہینے کے اندر دن کے وقت اللہ نے روزہ تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے اور راتوں کا قیام تمہارے لیے نفلی عبادت بنا دیا ہے۔ بڑی برکت والا مہینہ آ گیا، بڑی برکت والا مہینہ، کمال کا مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھ رہا ہے بندہ، دن کے روزے اللہ نے فرض کر دیے ہیں، یہ عجیب عبادت ہے۔ ایک پوائنٹ سنیے گا، ذرا توجہ کیجئے گا، یہ عجیب عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی امتوں کے اندر مشرک لوگ آئے ہیں، توجہ کرنا ذرا، امتوں میں، قوموں میں جتنے بھی مشرک لوگ آئے ہیں، انہوں نے غیر اللہ کے نام کی دعائیاں بھی دی ہیں، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے بھی چڑھائے ہیں، غیر اللہ کے نام کی قربانیاں بھی دی ہیں، غیر اللہ کے نام کے اعتکاف بھی کیے ہیں، غیر اللہ کی قبروں کے طواف بھی کیے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں ساری باتیں کی ہیں، لیکن آج تک کوئی مشرک غیر اللہ کے نام کا روزہ نہیں رکھ سکا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او لوگوں میرا اللہ کہتا ہے، الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے، روزہ ہے اللہ کے لیے۔ اور پھر فرمایا، لوگوں ہر عمل کا بدلہ قیامت کا دن جب آئے گا میں فرشتوں سے کہوں گا اس کو بدلہ فلاں چیز دے دو، اس کو بدلہ فلاں نعمت دے دو، اس کو فلاں نیکی کا بدلہ فلاں چیز دے دو، لیکن روزہ دار جب آئے گا اس کے لیے میں فرشتوں سے کہوں گا، اور فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، روزہ دار میرے لیے روزہ رکھا کرتا تھا، میں اللہ اس کا بدلہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔
कितना मज़ा आएगा। 12-13 घंटे 14-15 घंटे थोड़ी सी भूख प्यास बर्दाश्त कर रब को राज़ी करने के लिए क़यामत का दिन आएगा। तेरी हथेली होगी, रब देने वाला होगा। क्या ही लुत्फ होगा। तेरी हथेली होगी, रब देने वाला होगा। दूसरी हदीस में आता है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। और लोगों, क़यामत के दिन जब रोज़ादार मेरे पास आएगा तो रोज़ादार को नमाजों का बदला कोई चीज़ मिल जाएगी, दीगर बातों के बदले में कोई ना कोई नेमतें मिल जाएंगी। लेकिन रोज़ा जिस वक़्त रखने वाला बंदा आएगा, मैं फरिश्तों से कहूँगा हट जाओ, मैं आप इस बंदे का हो गया। प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर, MP, MLA किसी का बंदे को कह दे, गरीब आदमी को, परेशान ना हो मैं तेरे नाला, तवज्जो कर, परेशान ना होना मैं तेरे साथ हूँ। बंदा कितना मुतमईन हो जाता है, यार मेरे साथ वडेरा साथ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा रब कहता है रोज़ा तो मेरे लिए रख, परेशान न होना, व अना उज्ज़ा भी, मैं अल्लाह तेरा साथ हूँ। अल्लाह साथ आ जाएगा। हदीस सुनिएगा, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जालल्लाहु सियामहु फरीज़तन, अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया है इसके दिनों के अंदर। और फिर फरमाया वजाला, अल्लाह पाक ने इसकी रातों को ततव्वुअ और नफली इबादत बना दिया है। हाँ तवज्जो से सुनो यार, ये बात भी, ये मैं नबी पाक का खुतबा आज पढ़ रहा हूँ। नबी का खुतबा जो नबी पाक ने आखिरी दिन शाबान के अल्लाह के नबी ने सहाबा को दिया था, आज मैं उसी की थोड़ी थोड़ी तशरीह करके आपको सुना रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल बातें नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम है, नबी की हदीस है। तवज्जो से सुने जी, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ लोगो व क़ियाम लैलतिन, ओ लोगो अल्लाह ने रातों का क़याम ततव्वुअ और नफल बना दिया। कुरान भी तो पढ़ना है ना, पढ़ना है ना कुरान, सिर्फ हदीस नहीं, कुरान भी हमारे लिए है। कुरान और हदीस दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। आओ ज़रा मैं आपको बताऊं रात को जागने के बारे में मेरा रब क्या कहता है। 2 मकाम आपको सुनाता हूँ, ज़रा तवज्जो करना। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, लोगो वाइबादुर रहमान, और अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे कैसे होते हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले आबिदीन बंदे कैसे होते हैं। अल्लाह ने उनकी निशानियां बयान की हैं। सूरत का नाम सूरत फुरकान है और आयत नंबर 64, 67 है, 64, 65 है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वाइबादुर रहमान, और लोगों इबादत करने वाले रहमान के बरगुज़ीदा बंदे कैसे होते हैं। फरमाया अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, इनके अंदर आजिज़ी होती है, तकब्बुर नहीं होता। ज़मीन पर चलते हैं तो आजिज़ी के साथ चलते हैं, तकब्बुर इनमें नहीं होता। एक पहली निशानी अल्लाह के नेक बंदों की। नंबर 2 फरमाया वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। दूसरी निशानी ईमान वालों की ये है, इबादत गुजार बंदों की ये है कि वो जाहिलों से बहस मुबासा नहीं करते, जाहिलों से बहस मुबासा नहीं करते। जब कोई खामखा ज़िद्दी इनादी बंदा आ जाए, उसे कहते हैं बाबा अस्सलाम वालेकुम, तेरा अपना रास्ता मेरी अपनी राह, चल भाई। कोई किसी के साथ जानबूझ के टांग नहीं अड़ाते, बल्कि जाहिल लोगों के साथ सलाम मुतारकत है कि दूरी अख्तियार कर देते हैं। और तीसरी निशानी तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह के नेक बंदों की तीसरी निशानी क्या है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना
بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات کے وقت سوئے نہیں رہتے بلکہ اللہ کے سامنے قیام کر کے تلاوتیں کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی علامتیں ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آمین کہیے گا، کہو گے آمین؟ دل سے کہیے گا اللہ ہم سب کو نیک بنا، اللہ ہمیں ایسا بنا جس طرح تو چاہتا ہے۔ ہاں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور ذرا میں 21ویں پارے کا حوالہ بھی آپ کو سنا دوں۔ رات کے وقت قیام، رات کے وقت جاگ کر اٹھنا، اس کے بارے میں میرا رب کیا کہتا ہے؟ توجہ سے اللہ نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ حوالہ سنیے گا ذرا، آیت نمبر 16، سورت کا نام الف لام میم سجدہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تتجافا جنوبہم، جو بندے نیک ہوتے ہیں وہ ساری رات خراٹے لے لے کر سوئے نہیں رہتے، ساری رات سو کے وہ نہیں گزارتے۔ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بستروں کے ساتھ چمٹ کر پوری رات وہ نہیں رہتے، رات کے وقت اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کو قرآن سناتے ہیں، رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائیو رمضان آ رہا ہے، توجہ کیجئے، رمضان آ رہا ہے، سحری کے وقت بندہ اٹھے، توجہ کریں ذرا میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سحری کے وقت بندہ اٹھے بھی صحیح، چائے بھی پیے، پراٹھا بھی کھائے، ساتھ دیگر لوازمات انڈا دہی وغیرہ جو بھی کھانا ہے، ناشتہ سحری بھی کرے، اور اس کو توجہ سے بھائی، اس کو 2 رکعت نفل تہجد نصیب نہ ہو، کیا کہوں اس کے لیے، کیا کہوں؟ اٹھ کے بھی تہجد نہ پڑے۔ یاد رکھو جو بندہ اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، اللہ پاک اس سے نعمت چھین لیا کرتا ہے۔ نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نعمت ہے کہ بندے کی تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے، آنکھ کھلے اور بندہ اٹھے اور رب سے کہے مولا کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف تیری ذات ہے، نیچے میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، اللہ میری چند معروضات ہیں، چند درخواستیں ہیں، چند اپلیکیشنز ہیں، اللہ میرا ایمان ہے دعاؤں کا تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں ہے، اور دعا سن کے جھولیاں بھرنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تو ہی جھولیاں بھر دے، عطا کر دے۔ پھر دیکھ، میں حدیث سناتا ہوں انشاءاللہ آپ کو، ٹائم نے ساتھ دیا تو 20 منٹ ہے میرے پاس۔ اللہ بھائیو یاد رکھیے گا، ساری کے وقت اٹھ کے بھی اگر نفل نہیں پڑتا بڑی محرومی ہے، بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں پورے سال کی عادت بناؤ، پورے سال حدیث سناتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، ٹائم نے ساتھ دیا تو اگر خدا نہ خواستہ آج رہ گئی تو رمضان کے پہلے جمعے میں سنا دوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ موضوع پورا ہو جائے۔ اللہ رات کے وقت یہ جو عبادت ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، او میرا پیغمبر، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، تہجد جہد سے ہے، جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جد و جہد کہتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، یعنی یہ وہ نماز ہے جو لازم تو نہیں ہے، شریعت میں فرض واجب نہیں ہے، زور لگا کر نیند کو ختم کر کے بستر کو چھوڑ کر
بندہ اٹھتا ہے اسے کہتے ہیں تہجد کی نماز، کوشش والی نماز۔ کوشش کر کے توجہ یار، ایک اور بات سنو، میں ملازم ہوں کسی جگہ پر، فرض کرو 30,000 میری تنخواہ ہے، میرا جو باس ہے جو نیک ہے میرا، وہ 30,000 مجھے سیلری بھی دے رہا ہے، 2-3 ہزار روپے مجھے اضافی بھی دے رہا ہے۔ یقین کرو جو میری سیلری ہے نا وہ مجھے اتنی پیاری نہیں لگے گی جتنا مجھے وہ اضافی پیارے لگیں گے۔ کیوں جی؟ یہ اضافی مجھے ملا ہے، انعام پرائز مجھے ملا ہے۔ نہیں یار، دوسرے انداز سے سمجھاؤں، اے بزرگوں نے صحیح سمجھ آسی، اولاد پیاری شے ہے نا، پتر ڈاڑے پیارے ہوندے ہیں، تے میں نے سنا ہے بزرگوں سے کہ پترا نالو پوترے اور زیادہ پیارے ہوندے ہیں، ایسا ہی ہے نا، پترا نالو پوترے اور زیادہ پیارے ہیں۔ کیوں بھائی؟ پتر تا اپنی انویسٹمنٹ ہے نا، بیٹا تو اپنی انویسٹمنٹ ہے، وہ تو اپنا ہے نا، اس کا آگے جو پروفٹ اور نفع ملا ہے نا پوتا، وہ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ہمیشہ انسان کی ذمہ جو لازم چیز ہے نا وہ بھی اچھی ہے، لیکن اس پر جو اضافی چیز ہوگی وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی۔ 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، لیکن جو 4 نفلیں جو صبح تہجد کی لازم نہیں تھیں انسان نے اٹھ کے پڑھی ہیں، اس سے بہت زیادہ مقام ملتا ہے، بہت زیادہ اونچا مقام ملتا ہے۔ اس لیے بھائی میری منت ہے، آج سے شروع کر دو، کرو گے ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو اس بات کی، صرف آپ کو موبائل کا الارم لگانا ہوگا، اور لمبا چوڑا نہیں، فی الحال آپ آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم لگا دیں، آدھا گھنٹہ پہلے کا، 5:10 پہ 9 منٹ پہ اذان، 11 منٹ ہے، 11 منٹ پہ 11 منٹ پہ اذان ہوتی ہے، آپ پونے کا لگا دیں، بے شک 4:45 کا آپ اٹھیں، 5-7 منٹ میں 10 منٹ میں وضو کریں، اٹھ کے 2-4 نفل پڑھ لیں، رب سے مانگ لیں، رب سے مانگ لیں۔ یقین کرو حدیث شریف میں آتا ہے رب العالمین رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور رب العالمین کہتے ہیں حل من سائل، او کوئی سوالی ہے جو میں اس کے سوال پورے کروں، حل من مستغفر، او کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ وہ تو رب کی رحمت اس وقت آوازیں لگا رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم سوئے رہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، میں نے اتنی عمر گزار دی، آپ کی بھی اتنی عمریں گزر گئیں، ہو سکتا ہے آپ پڑھتے ہوں، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، لیکن اگر نہیں پڑھتے تو بھائی میری منت ہے، اس کا اہتمام کر کے تو دیکھو، اس کا اہتمام کر کے تو دیکھو، لذت آئے گی، لذت۔ ابھی عمرے پہ تھے نا، میرے ساتھ بزرگ تھے، تو وہ مجھے نا بار بار صبح تہجد کے وقت کہتے پتر میرے واسطے دعا کر، اللہ میری عادت بنوا دے، میری عادت ہی بن جائے نفل پڑھنے کی، تہجد کی۔ تو بھائیو جن کے دل میں یہ امنگ پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، اس لیے کوشش کرو گے نا۔ اور یار اپنی حدیث پہ ہو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو قد ازلکم شہر عظیم، بڑی اونچی شان والا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، چند دن باقی ہیں، اس لیے نبی کی یہ حدیث سنا رہا ہوں تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے، ضمیر بھی بیدار ہو جائے۔ توجہ جی، فرمایا قد ازلکم شہر عظیم، بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، دنوں کے روزے اللہ نے لازم کر دیے، راتوں کا قیام اللہ نے تمہارے اوپر نفل بنا دیا۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تقرب فی بخصلت من الخیر کان کمن ادا فریضۃ مما سواہ۔ اور لوگو یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، اگر کوئی بندہ اس مہینے میں کوئی خیر کا کام کرے، نفلی عبادت کرے، کوئی بھلائی کا کام کرے، تو اللہ پاک روزوں کو علاوہ جس طرح کوئی بندہ فرض ادا کرتا ہے، اللہ رمضان کے اندر نفلی عبادت والے کو فرض کے برابر ثواب دے گا۔
اب سوال پیدا ہوا فرض کا کتنا اجر ہے، فرض کا کتنا ثواب ہے؟ توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے فرمایا اور لوگوں ومن ادا فریضۃ فیہ کمن ادا، اور لوگوں جو بندہ اس رمضان کے مہینے میں فرض عبادت ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ اجر عطا کرے گا۔ فرضوں کی صبح کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پہلی رکعت بھی فرض، ایسا ہی ہے، دوسری رکعت بھی فرض، 2 فرض رمضان میں پڑھنے والا اللہ کے کاغذوں میں 2 رکعتیں نہیں 140 رکعتیں پڑھنے والا ہے۔ کتنی برکتیں ہیں یار، کتنی برکتیں ہیں۔ ظہر کی 4 پڑھی، ظہر کی 4 پڑھی 280 رکعتوں کا اجر مل گیا ہے، اور مغرب کی 3 پڑھی 210 رکعتوں کا اجر مل گیا۔ پھر جماعت کے ساتھ پڑھی، توجہ، پھر جماعت کے ساتھ ادا کی ہے تو 27 گنا اور زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور بھائیو تیرا میرا دماغ دل اور یقین ہو یا نہ ہو، تیرا میرا دل و دماغ مانے یا نہ مانے، محمد کی بات سچی ہے، سچی ہے نا؟ میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، اس لیے رمضان آ رہا ہے، پری پلان منصوبہ بندی کرو۔ یار حدیث بھی پوری نہیں ہوتی ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا چلو شارٹ کرتے ہیں، لمبی تفصیل میں نہیں جاتے، میں نے ابھی اور باتیں بڑی اہم کرنی تھی اس کے علاوہ بھی۔ فرمایا لوگو وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر آتا ہے نا اس سے، صبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شارٹ کٹ میں بتا دوں، صبر کا معنی یہ ہوتا ہے بندے کا دل کہتا ہے فلاں کام کروں، توجہ، بندے کا دل کہتا ہے فلاں کام کروں، شریعت کہتی ہے نہ کر، یہ جب نہیں کرتا تو صابر ہے۔ بندے کا جی چاہتا ہے فلاں کام نہ کروں، شریعت کہتی ہے کر لے، دل تو کہتا ہے نہ کرے۔ کون اٹھے یار سردی کے اندر صبح بستر چھوڑے؟ دل تو کہتا ہے، شریعت کہتی ہے چھوڑ یار بہت کچھ مل جائے گا۔ بندہ جس وقت شریعت کی بات پر عمل کرتے ہوئے وہ کام کر لیتا ہے اللہ کے کاغذوں میں صابر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کر لے اللہ اس کے ساتھ ہے، سمجھ آئیے۔ اور وہ شہر الصبر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثواب الجنہ، اور لوگوں جو صبر ہے اس کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور آگے دیکھیے ذرا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ فکر غور کرو، نظر دوڑاؤ، آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی سوسائٹی محلے ٹاؤن کے اندر، آپ کی لوکیشن ایریے کے اندر کون بندہ ہے جس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے۔ میں دن رات 2 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں، صبح شام ہر روز، لیکن میرے پڑوس میں رہنے والا وہ کیسا ہے؟ ذرا غور کرو۔ فرمایا ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تفصیل میں نہیں آگے چلیں۔ اور پھر فرمایا لوگو وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے، وہ پہلا لفظ آپ کو یاد ہوگا، شہر مبارکن، برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو فرمایا یُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، اور لوگو رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ ایمان والے کا رزق اور بڑھا دیتا ہے۔ پورا سال، توجہ،
غریب طبقے کی بات کر رہا ہوں، پورا سال اتنا فروٹ نہیں کھا سکتے جتنا رمضان کے مہینے میں بندہ کھا لیتا ہے۔ یہ رزق ہے اور رزق میں اضافہ ہے۔ میرے نبی سچا، میرے نبی کی بات سچی ہے۔ آگے دیکھیے نا، آگے دیکھیے جی، توجہ۔ من فطر، او لوگو، من فطر فی صائما، جو بندہ رمضان کے اندر کسی بندے کو روزہ افطار کرا دے، روزہ کھلوا دے کسی بندے کو، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعامات دیتا ہے۔ کتنے؟ 3 انعامات۔ انعاموں کی ضرورت ہے نا، سب کو ہے نا انشاءاللہ۔ اب دیکھو ذرا، پھر ذہن بناؤ۔ میں نے کہا رمضان سے پہلے پری پلان، منصوبہ بندی، پلاننگ کرو۔ یہ رمضان سابقہ رمضانوں کی طرح نہیں گزرے گا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، سابقہ رمضانوں کی طرح نہیں گزرے گا جو غفلت میں گزر گئے، سستی میں گزر گئے اور اللہ کی عبادت سے محرومی میں گزر گئے، حق ادا کوئی نہیں کر سکے۔ آج سے ہم تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارا رمضان پہلے کی نسبت انشاءاللہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ توجہ جی، 8-9 منٹ رہ گئے، ٹائم کی پاسداری بڑی ضروری ہو گئی ہے۔ وہ ساتھیوں نے عذر پیش کیا ہے بھئی یار ڈیوٹیوں سے رہ جاتے ہیں، انشاءاللہ بھائی کوشش کریں گے۔ اللہ فرمایا پہلا انعام مغفرۃ لذنوبہ، اللہ روزہ افطار کرانے والے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پہلا انعام ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پہلا انعام گناہ معاف، دوسرا انعام جہنم سے بچ گیا، اور تیسرا انعام فرمایا کان لہو مثلو، اور لوگوں کان لہو مثلو اجرہ، جس طرح روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے روزہ رکھنے کا، افطار کرانے والے کو اپنے روزے کا بھی ثواب ملے گا، اور افطار کی برکت سے اس کے روزے کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اس کو بھی پورا ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ ڈبل فنکشن، ڈبل فنکشن۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اسی حدیث میں ہے قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ تو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ لوگوں کے روزے افطار کرائے۔ صحابہ کے ذہن میں آیا جس طرح آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا یقیناً، بھئی یار 2-3 قسم کا فروٹ ہونا چاہیے، 7 پکوڑے بھی ہونے چاہیے، 7 ایک کھانا یعنی سالن ہو، 7 سویٹ ڈش بھی ہونی چاہیے۔ یہ پورا بندہ ذہن سوچتا ہے تو یار ساڑھے بس دی گل نہیں، بندہ یہی سوچتا ہے۔ صحابہ نے بھی یہ سوال کر دیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر بندہ تو یہ صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتا کہ ہم سب کو روزہ افطار اس طرح کرائیں۔ اللہ کے نبی کا خوبصورت جواب سن کے اور ساتھی اور رحمانیہ مسجد والوں ایمان تازہ کرو اور اپنے جذبات کو بھراؤ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، جو بندہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، کیسے کرائے؟ علی مزقۃ لبن، دودھ دی کچی لسی بنا کے پلاوے۔ کیڑا سوکھا کام ہے یار، ادھ پا دودھ دا ہوئے، کلو پانی دا پا دیو، نمک پا کے پلا دیو، یہی مراد ہے نا۔ دودھ کی لسی بنا کر کسی روزہ دار کو پلا دے، اور فرمایا او تمرتن، دودھ نہیں ہے ایک دانہ کھجور دا چا کھواوے۔ کیری شارٹ کٹ نبی سونے دسی ہے۔
فرمایا او تمرتن او شربتن، یا کھجور بھی نہیں ہے دودھ بھی نہیں ہے، پانی دا گھٹ منگرے تے گلاس چ پا کے تے کہ روزہ دار نو روزہ چ افطار کرائے۔ افطار کرانا بندے دا کام ہے، تینوں انعامات نہ اس کے رب کا کام ہے۔ سوکھا کام ہے نا؟ اس کے لیے مشورہ میں دوں گا آپ کو، 5 منٹ رہ گئے میرے، ایک مشورہ دوں گا۔ وسعت نہیں ہے یا وسعت ہے، فرسٹ آف آل سب سے پہلے آپ یہ کرو، ایک پاؤ کھجور دا پیکٹ چ بنواؤ یا ادھے کلو دے پیکٹ چ بنواؤ، جتنی تمہاری گنجائش ہوئے، ٹھیک ہے؟ گلی میں جتنے گھر ہیں نا سب کے گھر میں ایک پیکٹ دے دو۔ اور یار میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں، میرے خیال میں مفت میں بہترین مشورہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ 3 انعام ملیں گے، گناہ معاف، جہنم سے چھٹکارا، اور جو روزہ دار آپ کی کھجور سے روزہ افطار کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ یار کتنے بڑے انعامات ہیں، میرے نبی نے بتلائے ہیں، ٹھیک ہے؟ پو کے پیکٹ بنوا لو، اور یار نہیں گنجائش بنتی پوری گلی میں دینے کی، ایک گھر پڑوسی والوں کو دے دو، کر سکتے ہو نا؟ یہ تو 600-700 روپے کلو کھجور ہے نارمل جو چلتی ہے، یار ایک پاؤ 200-250 کا آتا ہے۔ فضیلت پانے کے لیے 200-300 روپے لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سرٹیفکیٹ کتنا بڑا مل رہا ہے، کرو گے نا؟ محلے میں دے دو۔ میں مثال دیتا ہوں، میں دیتا ہوں حاجی صاحب کے گھر میں، حاجی صاحب میرے گھر میں دیتے ہیں، وہ میری کھجور سے روزہ چھوڑ رہے ہیں، ان کا اجر مجھے مل رہا ہے، میں ان کی کھجور سے چھوڑ رہا ہوں، میرا اجر ان کو مل رہا ہے، ڈبل فنکشن ہو گیا نا؟ اس لیے کرو گے اہتمام؟ میں ہاتھ کھڑے نہیں کراتا آپ کو بالکل، لیکن منت کرتا ہوں عمل کرنا، کرو گے نا انشاءاللہ، تاکہ مزہ آ جائے، محلے کی فضا بن جائے، پتہ چلے بھائی انہوں نے عزیر شاہ کا جمعہ سن کے اس فضیلت کو نبی علیہ السلام نے جو بتلائی تھی پانے کے لیے یہ اہتمام کیا ہے۔ ہر بندہ یہ کر سکتا ہے، سب کے لیے پاسبلٹی ہے، کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے۔ اچھا پھر اللہ کے نبی نے اس بات کا جواب دیا، ساتھ اگلی بات بتا دی، جو بندہ کھجور کھلائے، پانی پلائے، کچی لسی پلا دے، اس کو تو یہ فضیلت مل گئی۔ اور پھر فرمایا لوگوں، جو بندہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، جس طرح ہماری روٹین ہے، جس طرح ہم روٹین میں کراتے ہیں، 4-5 بندے بلا لیے، 1-2 بندے بلا لیے، آج یار افطاری میرے کو لگا رہا، ٹھیک ہے؟ لیکن بہر ہے ہمیں بھی، بھائی ہم اس سے بلاتے ہیں جس نے ہماری افطاری کی ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب پچھلے سال میری کی تھی میں بھی اسے نو سڑے ایسا۔ دین بھی کاروبار بن گیا ہے نا آج کل، اللہ کی رضا کوئی نہیں ہے۔ غریب کو بلا کے افطار کرا دے، تیری بیٹھک میں بیٹھ جائے، نہیں تو تجھے شرم آتی ہے چپ کر کے پیک کر دو تھوڑا سا کھانا، چیز جو چیز ہے اس کے گھر میں بھجوا دے، وہ بھی کھا لے گا، اس کے بچے بھی کھا لیں گے، کر سکتا ہے یہ بھی۔ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ نے دسترخوان لگا کے فول گیدریں رش کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے یار، 2 منٹ رہ گئے، یہ حدیث پوری نہیں ہو رہی لیکن یہ جملہ سن لو، جو بندہ ومن اشبع صائما، جو بندہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے افطاری کے وقت، افطاری کے وقت پیٹ بھر کر کسی کو کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جو بندہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے لیکن رضا اللہ کی دل میں ہو، یہ شرط لازمی ہے، رضا اللہ کی دل میں ہو کہ یار میرا رب راضی ہو جائے، مجھے اجر مل جائے، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے خود پانی پلائے گا۔ اور پھر وَمَن لَا یظمأ، پھر اس کو دوبارہ پیاس اس وقت تک نہیں لگے گی حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت داخل ہونے تک اسے دوبارہ پیاس پھر نہیں لگے گی۔
تو بھائیو کتنی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑا مبارک مہینہ ہے۔ میں خلاصہ عرض کر دوں، آدھا منٹ میرے پاس ہے، خلاصہ عرض کر دوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے پہلے انسان اس کی تیاری کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، توجہ سے سنیے گا، اگر کوئی بندہ اس کی فصل کا ٹائم آ جائے، اس کے پاس بیج بھی پڑا ہو، سپرے بھی پڑے ہوں، کھادیں بھی پڑی ہوں، زمین بھی موجود ہو، پانی کا بھی امکان ہو، اس کے باوجود وہ بندہ سیزن کو مس کر جائے اور فصل کی بیجائی نہ کرے، اور پھر وہ جس دن لوگ فصل اٹھا رہے ہیں، یہ بندہ محروم بھی ہے، بے وقوف بھی ہے۔ یہ بندہ محروم بھی ہے کہ اس کو فصل ہاتھ نہیں آئی، بے وقوف بھی ہے کہ اس نے ساری چیزوں کے باوجود کوشش نہیں کی، سیزن مس کر دیا۔ کاروباری بندہ اگر سیزن آ رہا ہے اس کے کاروبار کا، اس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے بھی ہیں، اس کے باوجود کاروبار کے لیے وہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا، پلاننگ نہیں کرتا، یہ بندہ سیزن کو مس کر رہا ہے، تو یہ بندہ بے وقوف بھی ہے، محروم بھی ہے، اس کے اوپر اس کو محرومی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اگر وہ پڑھتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا ہے، امتحان پہنچ گیا سر پہ، اس وقت بھی اس نے تیاری نہیں کی، اگلے دن امتحان ہے، اس وقت یہ امتحان کے دن محروم بھی ہے اور بدقسمت بھی ہے۔ اسی طرح بھائیو یاد رکھو، مسلمانوں کا، مرد و عورتوں کا، بوڑھوں جوانوں کا، پڑھے لکھے ان پڑھوں کا، سب کا سیزن ہے رمضان المبارک نیکیوں کا۔ اگر صحت بھی ہے، سارے اسباب بھی موجود ہیں، اس کے باوجود غفلت کی وجہ سے یہ بندہ رمضان کی فضیلتوں سے محروم ہو گیا، یہ بندہ فضیلتیں نہیں پا سکا، عبادتیں نہیں کر سکا، جو اس کو طریقہ کار اختیار کرنا تھا وہ نہیں کر سکا، رمضان بیت جائے گا۔ اس کے لیے میرا محمد عجیب بات بتاتا ہے، یہی جملہ سن لو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کو راضی رمضان میں بھی نہ کر سکے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ۔ ہم کتنی ہلاکتیں مول لیے بیٹھے ہیں، کتنے رمضان گزر گئے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ میری آپ سب ساتھیوں سے ہاتھ جوڑ کے منت ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اس رمضان سے پہلے رمضان کی پری پلان کرو۔ بھائی 1 نمبر 1 سارے روزے پورے اہتمام سے رکھوں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد تراویح پورے اہتمام سے پڑھوں گا۔ یہ نہیں میں پہلے 5 دن تو مسجدیں فل ہوتی ہیں، پھر کرتے کرتے 10ویں روزے کے بعد مسجد میں پرانے نمازی بچ جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ نال جاری ختم ہو گئی، اجر ختم ہو گیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے اہتمام کریں گے، انشاءاللہ کرو گے نا، ریگولر بیس پہ تراویح پڑھو گے، رمضان کے اہتمام بھی کرو گے۔ اس کے بعد بھائیو رمضان المبارک کے اندر اور جو دیگر اعمال ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی نصیب ہوا تو اگلے جمعے پہ بتا دوں گا کہ رمضان کے اندر آپ کا معمول ہونا چاہیے کہ پہلے 10 دنوں کے اندر ایک قرآن مکمل ہو جائے، دوسرے 10 دنوں میں دوبارہ قرآن مکمل ہو جائے، تیسرے 9-10 دنوں میں تیسری بار قرآن مکمل ہو جائے۔ یہ میرا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں میں نے 3 قرآن پڑھ کے مکمل کرنے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ، کوئی ٹائم نہیں لگے گا، برکت ہے یار۔ قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اگر آپ کا آگے پیچھے سپارہ پڑھنے پہ 20 منٹ لگتے ہیں نا، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کے 12-13 منٹ 15 منٹ لگیں گے رمضان کی برکت سے۔ کرو گے انشاءاللہ اہتمام، تفصیل میں زیادہ نہیں جاتے، ٹائم اوور ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ جائیں۔